اور بھی میرے پاس آج بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے سوالات ہیں. تو کراچی میں مولانا فضل الرحمان بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو جے یو آئی کے سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب راشد سومرو صاحب، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ. السلام علیکم راشد سومرو صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حامد میر صاحب، راشد سومرو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ملین مارچ کا اعلان کیا، تو پہلا ملین مارچ آپ کراچی میں کریں، مقصد کیا ہے ملین مارچ کا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2 دن قبل پارلیمنٹ میں تفصیلی گفتگو سن لی تھی. وہی گفتگو اس ملین مارچ کا مقصد ہے کہ 8 فروری 2024 کو ملک میں ہونے والے انتخابات ہم سمجھتے ہیں کہ صاف اور شفاف نہیں، بلکہ پاکستان کے تاریخ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور منظور نظر لوگوں کے اسمبلیاں حوالے کی گئی ہیں. آج جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے، ہم آج عوامی اسمبلی لگا رہے ہیں. ہم عوام میں آ گئے ہیں اور ملین مارچ ضرور ہوگا، لیکن یہ عوامی اسمبلی ہے. اب ہم نے ایوان نہیں میدان میں فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج عوام کے سامنے ہم اپنی اسمبلی لگائیں گے اور اپنا مدعا عوام کے سامنے پیش کریں گے. سومرو صاحب یہ بتائیں کہ میدان جو لگایا آپ نے، پہلے کراچی میں لگایا، اگلا میدان 9 مئی کو آپ پشاور میں لگائیں گے، تو کس سے لڑائی کس کے ساتھ ہے آپ کی؟ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف ہے، یا سندھ کی صوبائی حکومت کے خلاف ہے؟ ہم کراچی اور پشاور میں صرف ملین مارچ نہیں کر رہے، ہم پورے پاکستان میں کریں گے، چھوٹے بڑے شہروں میں کریں گے، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے. اچھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تحریک انصاف بھی کہتی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جلسے آپ علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، تو فائدہ تو حکومت کو ہے. حامد بھائی دیکھیں، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان کوئی ایک چارٹر جو ہے وہ سائن ہونا ہوگا، سائن کرنا پڑے گا، جس میں 16-17 سال کا جو ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ، ان کا گالیوں کا ہمارے ساتھ، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک معاہدہ کرنا ہوگا. آگے کے ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو، عوامی مینڈیٹ کی بحالی ہو، حق حاکمیت عوام کے حوالے کرنے کے حوالے سے ہو، تو جو 8 فروری 2024 میں دھاندلی کے حوالے سے اگر وہ معاہدہ ہو کسی بھی ایک نقطے پر، لیکن بہرحال ایک جو ہے وہ چارٹر میرا خیال ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو سائن کرنا ہوگا. بہت بہت سومرو صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں فاصلے برقرار ہیں، لیکن جو سومرو صاحب نے تجویز دی ہے، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ فاصلے کم ہو جائیں گے. آپ کے فاصلے کم نہیں ہو رہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ کل ایک پروگرام میں زین قریشی اور مولانا حمداللہ صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارا یہ احتجاج جو ہے جے یو آئی کا، یہ 5 سال جاری رہے گا. تو اس سے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ایک تو آپ نے اس بات کی ضمانت دی کہ حکومت جو ہے وہ اگلے 5 سال انشاءاللہ چلے گی، اور آپ کے بھی ذہن میں بھی یہی بات ہے. باقی جے یو آئی اور ان کے تمام لیڈرز ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ان کا یہ ایک بالکل آئینی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، پاکستان تحریک انصاف ان کا آئینی حق ہے. لیکن اس سلسلے میں جو ملین مارچ ہیں، یا جو اسلام آباد کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی کہ جناب اسلام آباد میں ہم چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد کو بند کریں گے، اس پہ قبضہ کریں گے، وہ چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے پشاور ہو. میں ایک بات ابھی پچھلی گفتگو میں ایک لفظ استعمال ہوا، آئینی حقوق. دیکھیں، احتجاج ان کا آئینی حق ہے. اسلام آباد، پشاور، کراچی کے رہائشیوں کے اپنے آئینی حقوق ہیں کہ وہ معمولات کی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں. تو آپ آئینی حق احتجاج کا استعمال کر کے ہمیں اپنے آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا آئینی حق رکھیں، لیکن لوگوں کی معمولات زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں، اور ضرور احتجاج کریں، ملین مارچ کریں، جلسے کریں، جو مرضی کریں. زین قریشی صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی بن جائے اور وہ کوئی آپس میں طے کریں کہ بھئی ہمارے کن نکات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ جے یو آئی کو کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے. نہیں، اجازت نہیں ملی ہے، اجازت نہیں ملی، زبردستی کر رہے ہیں. چلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ زبردستی جلسہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، ان کے اوپر کوئی فرشتے نہیں ٹپک پڑے، ان کے اوپر کوئی ایلیٹ فورس کے ڈالے نہیں ہیں، ریڈیں نہیں پڑی. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اگر کارنر میٹنگ بھی کرے تو وہاں پہ 18 ایلیٹ فورس کے ڈالے آ جاتے ہیں.
تو عرض یہ ہے کہ سر ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہم تو سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے اجازت کے لیے کہ ہمیں بھی کراچی میں جلسہ کرنے دیا جائے اور پھر ہم بھی ایک پاور شو کر سکیں یا ہم بھی دکھا سکیں کہ عوام نے ہمیں کتنا کراچی میں مینڈیٹ دیا تھا یا کتنی ہماری مقبولیت ہے. بات سر جہاں تک آ جاتی ہے سٹولن مینڈیٹ کی, تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ہر اس جمہوری قوت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آن دس ون پوائنٹ ایجنڈا جو کہ سٹولن مینڈیٹ کا ہے, کیونکہ یہ ہمارا ماننا 8 فروری سے آج تک رہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا, میں کہوں گا 3 ڈاکے ڈلے ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا, ریزرو سیٹس ہمارے حصے کی نہ دے کے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا, اور 21 تاریخ کو ہونے والے ضمنی الیکشنوں پہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا. تو جب تک اس خود چرائے ہوئے مینڈیٹ کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا, کسی قسم کی بھی ریکنسیلیشن کی گفتگو جو ہے وہ بے معنی ہوگی. اور اگر اس میں مولانا بات کرتے ہیں سٹولن مینڈیٹ کی, تو کیوں نہیں ان سے بات کی جا سکتی؟ ہر جمہوری قوت سے بات کی جا سکتی ہے. جی آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے جی 8 فروری کے الیکشن کا, میں یہ کہوں گا کہ اس الیکشن کے اوپر جتنی الیکشن پٹیشنز داخل ہوئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ مجھے اعتراض ہے کسی حلقے پہ, اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن پہ داخل ہوئی ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ بھی کورٹس نے کرنا ہے. پی ٹی آئی کی جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ 160 سے بھی اوپر ہیں, 160 سے اوپر ہیں, اور 2018 کی بھی نکلوائیں وہ 160 سے بھی زیادہ ہے. اچھا, ایک بات, مطلب دونوں الیکشن متنازع ہیں, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ, کمیشن بنا لیں, دونوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات جو میرے بھائی نے کی کہ ہماری ریزرو سیٹس کے اوپر ڈاکہ ڈلا, تو یہ ڈاکہ تو کورٹ نے ڈالا ہے, پھر آپ ججز کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں ڈالا, ہم نے تو نہیں ریزرو سیٹس اپنے حصے میں کی, یا وہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ تھا ہم اٹھا کے اپنے گھر لے گئے ہیں. بھائی آپ نے جس, وہ ٹیکنیکل بات ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, جس جماعت کے ساتھ آپ نے الائنس کیا اس جماعت کے لیڈر نے بھی اپنے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا, نشان پہ سوری. تو ظاہر ہے وہ معاملہ ایک ٹیکنیکل تھا, الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ. اب اس میں آپ ہمیں کس لیے کہہ رہے ہیں جناب ہم نے ڈاکہ ڈالا, تو عدالتوں کو کہیں یا آپ انہی کو کہہ رہے ہیں. جی زین صاحب, اور اس کے بعد بائی الیکشن جو ہے صاف اور شفاف, اس کا جواب دیتا ہوں کہاں پہ آپ کو کوئی. زین صاحب سر پہلی بات اس کا یہ ہے, ہم کورٹ میں گئے ہوئے اس کے خلاف, تو ہم کسی کو آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. دوسری بات, آپ کی بات ہی مان لیتے 1 منٹ کے لیے, آپ کہتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ ہم نے الحاق کیا تھا اس نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی, اس لیے ان کا حصہ نہیں بنتا تھا. چلے جی مان لیا ہمارا حصہ نہیں بنتا تھا, یہ جو ہمارے حصے کی سیٹیں باقی جماعتوں میں بانٹی گئی ہیں, یہ کس قانون کے تحت بانٹی گئی ہیں؟ ریزرو سیٹس پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ دی جاتی ہیں. آپ کا جو بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایوان میں بنتی تھی, آپ اپنے حصے کی سیٹیں لے گئے. چلو ہمیں ہمارے حصے کی سیٹیں نہیں ملی, تو آپ کو ہمارے حصے کی سیٹیں کس قانون کے تحت مل گئی؟ دیکھیں اگین عدالت کا فیصلہ ہے نا, یا تو کہیں کہ ایوان کو آپ نے نامکمل چلانا ہے. اب یہ فیصلہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں, میں مثال دے دیتا ہوں, اب کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے, کئی جگہ آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ آئین خاموش ہے. آئین خاموش کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن تو کبھی بھی پارلیمنٹ میں پیدا نہیں ہوئی کہ جناب جو آپ نے سچویشن پیدا کر دی ہے. اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن اور کورٹس کا ہے. سر معذرت کے ساتھ سینیٹ آف پاکستان تو نامکمل آپ نے چلا لی. سینیٹ آف پاکستان میں تو آپ نے نہیں چل رہی ہے, وہ کہاں چل رہی ہے, وہ مکمل ہوگی کرا لیا. اچھا, اب سر نامکمل سینیٹ کے اندر آپ نے چیئرمین سینیٹ الیکٹ کرا لی ہے, صدر الیکٹ کرا لی ہے, اور آپ کیا بچے کی جان لیں گے اور کیا کریں گے؟